السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مسفرہ سے بات کرتے ہیں۔ مسفرہ ادھر دیکھیں، ٹیسٹ لے لوں آج آپ کا؟ چلیں اچھا پھر بیٹھیں ادھر، میں آپ کا ٹیسٹ لیتی ہوں آج۔ سچ میں یاد ہے نا سارا؟ چلیں میں سوال پوچھتی ہوں پھر آپ جواب دینا، ٹھیک ہے؟ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر: کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ پہلا کلمہ سنائیں۔ کلمہ طیبہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا مسلمان ہونے کے لیے کلمہ طیبہ کا پڑھنا ضروری ہے؟ جی ہاں، مسلم ضروری ہے کلمہ طیبہ کا پڑھنا اور سمجھنا۔ پہلا کلمہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نہیں پڑھائے۔ پہلا کلمہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ترجمہ کوئی باتیں کہہ رہتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، دوسرا صفحہ پڑھا ہوا آپ نے؟ وہ بھی یاد ہے؟ پوچھ لوں، ہم سب کو کس نے بنایا ہے؟ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ یہ دنیا کس نے بنائی ہے؟ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ دنیا کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ ہم سب سے بڑے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے اور بہت چیزوں سے بڑے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ جیسا کوئی اور بھی ہے؟ یہ نہیں، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے۔ نا آج 2 صفحے سن لی ہے نا، باقی صفحے پہ ہم کبھی کسی اور دن سنیں گے، ٹھیک ہے؟ کل پرسوں سن لیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں نہ سنیں آپ کا ہے، ابھی پڑھنا ہے؟ اور اگر آج نہ پڑھے کل پڑھ لیں تو ہے؟ ابھی سننا ہے؟ ابھی سن لو، چلیں ایک سوال اور سن لیتی، ٹھیک ہے؟ مسفرہ کا سبق سننے کے بعد ہم چلتے ہیں تفسیر کی طرف۔ کل ہم نے سورۃ قریش کا ترجمہ کیا تھا اور اس ویڈیو میں ہم سورۃ قریش کی مختصر تفسیر کریں گے۔ قریش جو ہے وہ ایک قبیلے کا نام ہے، اور اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ اسی قبیلے میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے کنانہ کو چنا، کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو چنا، اور قریش کی اولاد میں سے بنو ہاشم کا انتخاب فرمایا، اور بنو ہاشم کے اولاد میں سے مجھے رب کائنات نے منتخب کیا۔ دعوت اسلام کی تحریک میں سب سے زیادہ مخالفت بھی قریش نے کی تھی۔ اچھا، قریش کی 2 خامیاں تھیں، ایک تو یہ کہ وہ ان پڑھ تھے، اور دوسرا یہ کہ ان کے درمیان اتفاق ہی نہیں تھا۔ اور اگر ان کی خوبیوں کی بات کرتے ہیں تو ایک تو یہ زبان کے پکے تھے، اور دوسرا یہ کہ منافقت نہیں تھی ان میں بالکل بھی، جس چیز کی تائید کر دیتے تھے تو بھرپور حمایت کرتے تھے، اور جس چیز کی مخالفت کرتے تھے اس کی بھرپور مخالفت کرتے تھے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ اصل میں یہ ابتدائی آیات ہیں جب قرآن پاک کا نزول شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دین کا آغاز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ والوں کو بتایا کہ اس کی وجہ سے، اس بیت اللہ کی وجہ سے کتنی عزت ہے تمہاری۔ عرب کا جو ذریعہ معاش ہے وہ تجارت تھی، یہ بہت زیادہ تجارت کیا کرتے تھے، جو جتنی تجارت کرتا تھا وہ اتنا ہی امیر ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کے سفر کو آسان فرما دیا، وہ کس طریقے سے کہ جب عرب میں گرمی ہوا کرتی تو یہ شام کا سفر کرتے تھے، شام کی طرف جایا کرتے تھے۔ شام جو ہے وہ ٹھنڈا علاقہ ہے، اور جب عرب میں سردی ہوتی تھی تو یمن کا سفر کیا کرتے تھے، یمن جو ہے وہ گرم علاقہ ہے تھوڑا۔
اللہ تعالیٰ نے عرب والوں کو بتایا کہ جو بیت اللہ ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت زیادہ عزت بخشی ہے اور لوگوں کے دلوں میں خوف ڈال دیا ہے، اسپیشلی قریش کا۔ قریش جو تھے وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، اس وجہ سے لوگ ڈرتے تھے، اور اسپیشلی جب ان کا قافلہ جا رہا ہوتا تھا تو ان کے قافلے پر کوئی بھی حملہ نہیں کرتا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں خوف نہ بٹھاتے تو یہ بھی لوٹے جاتے اور ان کا ذریعہ معاش بھی ختم ہو جاتا، تجارت نہ کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ان کے خوف ڈال کر تو ان کے دلوں سے خوف نکال دیا، قریش کے دلوں سے خوف نکال دیا، جس کی وجہ سے ان کو کھانا ملا اور یہ بھوکے نہیں مرے۔ اگر یہ تجارت نہ کرتے تو بھوکے مر جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کو بتایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ کہ بس چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اب تمہیں بھی چاہیے کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو، اس گھر کے رب کی جس نے تمہارے لیے سفر کو آسان بنا دیا، کہ جیسے یہاں پہ گرمی ہوتی ہے تو آپ شام چلے رہتے ہو اور وہاں پہ ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، اور یہاں پر جب ٹھنڈ ہوتی ہے عرب میں تو پھر یمن کا سفر کرتے ہو۔ ایک تو یہ سہولت دے دی، دوسرا یہ کہ لوگوں کے دلوں میں خوف بٹھا دیا، وہ کس کی وجہ سے؟ بیت اللہ کی وجہ سے، اور بیت اللہ کے رب کی عبادت بھی کریں۔ اگر ایسا نہ ہوتا الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جس نے تمہیں کھلایا جب تم بھوکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذریعہ معاش بنایا اور انہیں خوف میں امن دیا۔ جس خوف سے ڈرتے تھے کہ ہم سفر کریں یا نہ کریں، کوئی لوٹ لے گا ہمیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے خوف کو نکال دیا اور انہیں امن دیا۔ تو یہ تھی ہماری سورۃ قریش کی مختصر سی تفسیر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔